السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تعمیر ادب حصہ 3 شروع کرتے ہیں، کیونکہ تعمیر ادب حصہ 2 مکمل ہو چکا ہے۔ جن حضرات کو اردو سیکھنا ہو وہ میرے چینل پر ضرور سیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وابنہ الغوث العظم الجیلانی البغدادی اجمعین۔ دعا: درد اپنا دے اس قدر یا رب، نہ پڑے چین عمر بھر یا رب۔ میری آنکھوں میں نور دے ایسا، تو ہی آئے مجھے نظر یا رب۔ رہے کلمہ زبان پر جاری، جب کہ دنیا سے ہو سفر یا رب۔ قبر میں اور جاگنے کے وقت رکھنا رحمت کی تو نظر یا رب۔ ذرے ذرے سے آشکارا ہے تو کسی جا نہیں مگر یا رب۔ تیرا جلوہ کہاں نہیں موجود، سب کے دل میں ہے تیرا گھر یا رب۔ تیرے پیارے رسول پاک جنہیں تو نے بلوایا عرش پر یا رب، ان کا اور ان کی آل کا صدقہ، خاتمہ تو بخیر کر یا رب۔ رب العالمین جل جلالہ، زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوا، پانی، آگ، جانور، انسان، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ عالم کی ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ سارے عالم کا تنہا مالک صرف وہی ہے، اسی لیے اس کو رب العالمین کہتے ہیں، کیونکہ رب کے معنی مالک اور عالمین کے معنی سارے جہان، تو رب العالمین کے معنی ہوئے سارے جہانوں کا مالک۔ دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بنانے سے ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اس کی ہستی کے لیے ابتدا نہیں، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کا کوئی باپ نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، وہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ وہی موت دیتا ہے، وہی زندہ رکھتا ہے، کڑی اور دھیمی آواز کو یکساں سنتا ہے۔ اجالا اندھیرا اس کے لیے ایک طرح ہے، وہ ہر کھلی اور چھپی چیز دیکھتا ہے۔ ہم لوگ آواز کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ آوازوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اس کی ہر بات نرالی ہے، اس کی ہر شان انوکھی ہے۔ عبادت کا حقدار صرف وہی ہے۔ چاند، سورج، دریا، پیڑ، پتھر، انسان، حیوان، دیو، شیطان وغیرہ کوئی بھی چیز عبادت کے قابل نہیں۔ وہ اچھے کام سے خوش ہوتا ہے اور برے کام سے ناراض رہتا ہے۔ اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سے پیغمبر بھیجے۔ آخری پیغمبر ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان سارے جہانوں کے پیغمبر ہیں۔ حضور نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، ہم بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے۔ حضور نے صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا ہے، ہم بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کریں گے۔ ہم بھی چاند، سورج، پیڑ، ندی، بت، پتھر، جانور، تصویر، قبر، استاذ، پیر وغیرہ کسی کو ہرگز سجدہ نہیں کر سکتے، لیکن حضور نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہمارے سرکار نے سارے جہان کا اکیلا خدا صرف اللہ تعالیٰ کو مانا ہے۔ ہم بھی سارے عالم کا اکیلا خدا صرف اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں اور انشاءاللہ مانتے رہیں گے۔
اب یہاں پر مندرجہ ذیل کلمات کی معنی یاد کر لو، یعنی ہستی منع ہونا ہوتا ہے، اچھا منع ہدایت منع اچھی راہ دکھانا، عبادت منع کسی کو خدا مان کر اس کے لیے کوئی کام کرنا تاکہ وہ خوش ہو، ابتدا منع شروع پہل، منع روک، قابل منع لائی۔ سوالات: نمبر 1، زمین و آسمان، چاند اور سورج وغیرہ کا مالک کون ہے؟ تو اللہ تعالی۔ خدا تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ نہیں۔ ہم لوگ تو ہوا کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن تمہارے نزدیک کوئی ایسا ہے جو ہوا کو بھی دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ العزیز اب اسی طرح تعمیر ادب حصہ سوم چند ہی دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ خدا حافظ۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لوگوں تک دین کی باتیں پہنچائیں تاکہ وہ کچھ سیکھے اور دین کو سمجھے۔ خدا حافظ۔